اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا اور دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے انک انت بے شک تو ہی ہے السمیع سننے والا العلیم جاننے والا ربنا اے ہمارے پروردگار وجعلنا اور کر ہم کو مسلمین حکم بردار لکا اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمتل ایک جماعت فرما بردار لکا اپنی وارنا اور بتلا ہم کو مناسکنا قاعدے حج کے وتب علینا اور ہم کو معاف کر انک انت بے شک تو ہی ہے التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ربنا اے ہمارے پروردگار وابعث اور بھیج فیہم ان میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو جو پڑھے علیہم ان پر آیات کا تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھائے ان کو الکتابہ کتاب والحکمت اور تہ کی باتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو انک انت بے شک تو ہی ہے العزیز زبردست الحکیم بڑی حکمت والا۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ یہ آخری 3 آیات 127 نمبر سے لے کر 129 نمبر تک آج کے درس میں شامل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ دعائیں انہوں نے اس وقت کی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لک و دک صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ پلٹتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بی بی ہاجرہ پریشان پوچھا اے اللہ کے خلیل ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پر۔ تو اس لیے پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہ کرے گا، اور ان کے دل کو اطمینان ہوا۔ پھر وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہونا، اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے وہاں مزید لوگوں کو آباد کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہاں سے چلے اور کافی دور نکل گئے کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا اور اللہ رب العزت سے عرض کی باری تعالی میں نے تیرے حکم پر ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی پودا بھی نہیں اگتا اور بیابان ہے، ویرانہ ہے، وہاں پر تیرے آسرے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا اللہ ان کو رزق دے، ان کو یہاں پر اور آبادی کی ایک صورت بنا، شہر کو بسا، اور یہاں کے رہنے والوں کو امن اور وافر مقدار میں میوہ جات عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں کر کے چلے، اللہ رب العزت نے ان کو قبول فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جب زمزم کا چشمہ یہاں پر اللہ رب العزت کے حکم سے نکلا، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچہ وہ اسی پر اب گزارا کرتے، یہ ان کا کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کے فرزند چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوئے، اور
قبیلہ جرہم وہاں پر اس کا گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو پانی ہے، تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت طلب کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت تو ہے لیکن پانی پر میرا ہی قبضہ رہے گا۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام سے بھی ان کو انس ہو گیا، پھر انہوں نے اسی قبیلے کے اندر شادی بھی کی۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے جب ان کو اجازت ملی ان سے ملنے کی۔ پھر ایک وقت آیا ابراہیم علیہ السلام آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہاں پر اس کا گھر آباد کرو یعنی بیت اللہ کو آباد کرو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً حامی بھری کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے شانہ بشانہ میں کام کروں گا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو ترتیب سے رکھتے اور اس کی دیواریں تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ یہ جگہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو بتائی اور اس کی بنیادیں ان کو دکھائیں کہ یہ جگہ ہے۔ یہ اصل میں فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ آدم علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے، وہ یہاں پر عبادت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اور پھر جب نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا پانی کی صورت میں، تو اس کے جو در و دیوار تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر بہہ گئے۔ پھر اب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کی دوبارہ بنیادیں رکھائی گئیں۔ تو اسی واقعے کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، اور قاعدہ کی جمع ہے، اس سے مراد بنیاد ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابراہیم اور اسماعیل دونوں علیہم السلام اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ یہ تعمیر کعبہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، تو ہمیں آپ سے قبولیت کی توقع ہے، اور پورے یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ انت السمیع العلیم، تو ہی سننے والا، دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا، یعنی سمیع ایسا سننا جس میں قبولیت پائی جائے، اور العلیم تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، انسان کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کتنا اللہ کی طرف رجوع ہے اور کتنا یقین ہے، اس کو تو جاننے والا ہے، تو اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ یہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کو کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے سوال کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، اور دعائیں قبول کرنے والا، اعمال کو قبول کرنے والا تو ہی ہے، تیری ہی توفیق سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے مدعا رب تعالیٰ کے سامنے رکھا، تو یہ عرض کیا باری تعالیٰ ہم تجھ سے کامل فرما برداری چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، مسلم فرما بردار کو، پیشانی جھکانے والے کو، سر تسلیم کو خم کرنے والے کو مسلم کہا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا۔ تو ہمیں ایسا بنا دے، تو اپنے لیے دعا مانگی اور پھر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک پوری جماعت بنا، امت مسلمہ اس میں پیدا فرما، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو خاص تیری فرما بردار ہو، تیری تابعدار ہو۔ تو دیکھیں یہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا کہ اپنے لیے بھی مانگو، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اور سیدھے راستے کی، اور جو وہاں پر عمل حج کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، تو اس کے جو مناسک ہیں یا اس کے جو احکامات ہیں، اس کے اصول اور ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں، اے اللہ ہمیں وہ بھی سکھا، اور ساتھ ساتھ ہم تجھ سے توبہ بھی کرتے ہیں، یعنی تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو توبہ ہے یہ عام ہم لوگوں کی جس طرح یا
امت کے گناہ گاروں کی جو توبہ ہے یہ ویسی توبہ نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے، خواص کی. اور یہ توبہ اصل میں اللہ رب العزت سے رفع درجات کی دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے درجات کو مزید بلند فرما. انکا انت، بے شک تو ہی ہے تواب. اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے رجوع برحمت کرنے والا، ایسی ذات جو توبہ قبول کرنے والا، ایسی ذات جو معاف کرنے والا ہے، ایسی ذات جو رحمتوں کو نازل کرنے والا ہے. اے اللہ وہ تو ہی ہے الرحیم، اور ساتھ میں مہربان ہے. کہ یہ اللہ رب العزت ہی ہے جو بندے کے گناہ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے تو معاف کر دیتا ہے. اور اس دوران اس نے اپنا عذاب بھیج کر اس کو اچک نہیں لیا، اس کی جان اس سے نہیں لے لی یا اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، بلکہ اس کو ڈھیل دی. یہ اس کی مہربانی ہے. اور پھر توبہ کے بعد ایسا اس کے نامہ اعمال کو صاف کر دینا، پاک کر دینا کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ رہے نہ، بلکہ اس کے گناہوں کے جو گواہ ہیں ان گواہوں سے گواہی بھی اللہ رب العزت بھلا دیتے ہیں. تو ایسا مہربان ہے. حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تیسری آیت میں اللہ رب العزت سے اس کا حبیب مانگا، اے اللہ یہ جو امت مسلمہ ہے اس میں سے ایک ایسی شخصیت کو بھی بھیج کہ جو انہی میں سے ہو، یعنی جنس میں وہ انسانوں ہی میں سے ہو لیکن کامل انسان ہو، اور اس کے 4 کام ہوں. وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، انہی امت مسلمہ کے افراد کو سنائے، امت جتنی اس کو دے ان کو وہ تیری آیتیں یعنی ان کی تلاوت وہ بتائے، ان کے سامنے پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے، یعنی اس کی تلاوت سکھائے، اس کے قواعد سکھائیں، اس کے معانی اور تفسیر سکھائیں، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ سکھائیں. اور اس کے بعد والحکمہ، حکمت سے مراد سنت ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ عملی طور پر وہ جو آیتیں وہ پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، عملی طور پر اس کے کرنے والے آپ بنیں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ لوگ سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو ان کو حکمت کی باتیں، تہ کی باتیں، سنت کی باتیں، وہ جو احادیث ہیں، آپ کے قول ہیں، آپ کے افعال ہیں اور آپ کی تقریر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور چوتھا اس کا کام یہ ہو وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے دلوں کی صفائی کرنے والا ہو، وہ ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہو ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، اور اسی طریقے سے روحانی طور پر جتنے امراض ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان سے ان کے دلوں کو پاک کرنے والا ہو، یعنی ان کا تزکیہ کرنے والا ہو. تو ان صفات والا شخص، ان صفات والی شخصیت وہ آپ سے مانگتا ہوں. انکا انتا، بے شک تو ہی ہے العزیز، زبردست، تیرے پاس جو ہے نا پوری کی پوری قدرت ہے، تجھ پر کسی کا کوئی زور نہیں. یہ نہیں کہ میں زبردستی اپنی دعا تجھ سے قبول کروا لوں، نہیں، قبول کرنا، رد کرنا یہ دونوں آپ کے اختیار میں ہیں. لیکن الحکیم، آپ حکمت والے بھی ہیں، کون سی دعا قبول کرنی ہے اور اس میں کس کس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، یہ تو بہتر جانتا ہے. تو اس لیے ایسی دعا کہ جو حکمت سے بھرپور ہو، جو مصلحت سے بھرپور ہو، اس کو تو قبول کرنے والا ہے. تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کے اعمال سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے محبوب کو اور اس کی امت کو مانگا.
اور نہ صرف ابراہیم علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام دونوں اس دعا میں شریک تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ امت مسلمہ اور اس امت مسلمہ کا جو پیغمبر ہے وہ انہی دونوں کی اولاد میں سے ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے وہ پیغمبر نہیں ہوگا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو اسی کا ثمرہ ہے، انشاءاللہ ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اس رسول کو، اس حبیب کو، اس محبوب کو، سرکار دو عالم، آنے دو عالم، جانے دو عالم، شان دو عالم، جانان دو عالم، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا، اور ہم جیسوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت میں ہونے کا جو شرف ہے وہ نصیب فرمایا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا ثمرۃ دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی کامل شفاعت نصیب فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل قبول فرما، منا ہماری طرف سے، انکا انت بے شک تو ہی ہے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور کر ہم کو، مسلمین حکم بردار، لکا اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں بھی، امتم مسلمتن ایک جماعت فرما بردار کر، لکا اپنی، وارنا اور بتلا ہم کو، مناسکنا حج کے قواعد، وتب علینا اور ہم کو معاف فرما، انکا انت بے شک تو ہی ہے، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو پڑھے ان کے اوپر، آیات کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا انت بے شک تو ہی ہے، العزیز زبردست، الحکیم بڑی حکمت والا، وما توفیقی الا باللہ۔